جس نے نماز کو قائم کیا میرے بھائیوں، اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے اپنے دین کو قائم کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ کی جو نماز ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک پلر کی طرح ہے، وچ مینس کہ آپ کے تمام ٹاسکس، میٹنگز، پریزنٹیشنز، اسپورٹس، ایکٹیویٹیز، فیملی ٹائم، ہر چیز آپ موو کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز آپ موو نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کی نماز۔ کیوں؟ نماز آپ کی زندگی میں ایک پلر کی طرح ہے۔ آپ ہر چیز کو شفٹ کر دینا، لیکن نماز کو کبھی بھی شفٹ نہ کرنا۔ آپ اپنے لیکچرز، میٹنگز، ایکچولی اپنی ہر چیز کو شفٹ کر دینا، مگر جو چیز آپ شفٹ نہیں کر سکتے وہ ہے آپ کی نماز۔ آپ نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن پر مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔ اور صرف نماز کو قائم نہ کرنا بلکہ مسجد میں جا کے پڑھنا، خشوع اور خضوع سے ادا کرنا اور سنت کے مطابق ادا کرنا۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ سلو کما رأیتمونی یصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر پلر نہ ہو تو گھر کی تعمیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی گھر میں پلر ہے، آپ اپنے گھر میں بیڈ کو چینج کر سکتے ہو، کبھی آگے کر دیا کبھی پیچھے کر دیا۔ آپ اپنے گھر میں لیمپ کی پوزیشنز کو چینج کر سکتے ہو، کبھی کہیں رکھ دیا کبھی کہیں رکھ دیا۔ اور جو چیز آپ موو نہیں کر سکتے وہ ہے پلر۔ کیا آپ پلر کو موو کر سکتی ہو؟ نہیں، آپ پلر کو موو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نماز کو بھی اپنے ٹائم پر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نماز کو قضا کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز جو ہے نا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آپ اپنی زندگی میں صرف نماز کو سیٹ کر لیں، آپ کی زندگی میں ہر کام سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بٹ اگر آپ نماز میں ڈیلے کریں گے تو ہر چیز ڈیلے ہو جائے گی آپ کی زندگی میں۔ آپ کے رزق میں تنگی ہو جائے گی، آپ کی صحت صحیح نہیں رہے گی، آپ کی زندگی سے تمام خوشیاں چلی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، آپ نماز کو قائم کرو۔ جس نے نماز کو قائم کیا میرے بھائیوں، اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے اپنے دین کو قائم کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اپنے دین کو ترک کر دیا۔ اور ہم کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ انا للہ، یہ مسلمان ہم ساری میٹنگز میں جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز تو ہم پر معاف نہیں ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم تمام چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اگر سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے۔ اگر استطاعت نہیں تو حج چھوڑ دیں، اسی طرح سے استطاعت نہیں تو زکوٰۃ چھوڑ دیں۔ بٹ اگر آپ بیمار ہیں یا جنگ میدان میں ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز آپ کو اپنے وقت پر پڑھنی ہی پڑے گی۔ اٹ از ناٹ اے پوائنٹ ان بلیورس لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو اپنی نمازیں چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ وہ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے۔ آپ جا کے اسلام 360 ایپ میں 246 نمبر حدیث سرچ کریں، کتاب الایمان چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی کہ بندے کے شرک اور اسلام میں فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہیں، لیکن وہ صرف شناختی کارڈ والا مسلمان رہے گا، نکاح طلاق والا مسلمان رہے گا۔ پیدا ہوگا اذان دے دی جائے گی، جب دنیا سے جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ لیا جائے گا، لیکن اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں، وہ عملاً کافر ہے۔ ہم تو صرف کلمے کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جامع ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کر کی کوئی ڈیفینیشن یہ نہ سمجھے کہ بال بچوں کی پرورش کرتا رہا، خدمت کرتا رہا تو نماز چھوٹ گئی۔ اس کی ڈیفینیشن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، بخاری اور مسلم میں موجود ہے
کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن یہ کہ وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے ہی یاد آئے وہ وہی والی نماز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پریورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بالکل کلیئر ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، یہ بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح سے جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ بن شفیق تابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا وہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور اگر کسی کو نماز پڑھتا نہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ کافر ہے۔ میں آپ کو جامع ترمذی سنا رہا ہوں، یہ کوئی اسٹوری بک نہیں سنا رہا میں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاویں، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جاوے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جاوے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی۔ اور اسی طرح سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات ہوگی، نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، وَلِعُوذ بِاللَّهِ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی یا اللہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہمیں اسی طرح سے قبول کر لے، تو ایسا تو نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔